بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کردہ کہانی کا جائزہ لینے والے ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے معجزہ۔ یاد رکھیے گا کہ معجزہ صرف انبیاء اور رسول کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ معجزہ نبی اور رسولوں کے ساتھ اس لیے خاص ہوتا ہے کیونکہ نبی کی نبوت پر جب لوگ ایمان نہیں لا رہے ہوتے، لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ نبی ہے یا نہیں، تو اس وقت جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نبی کو کہ ہم آپ کو کیسے مانیں کہ آپ نبی ہیں، تو اس وقت نبی پھر اپنا معجزہ کر کے دکھاتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ اس طرح نبی رعایا پر یا عوام پر یا کسی بھی شخص پر جس کو دعوت اسلام دی جاتی ہے اس پر حجت قائم کر دی جاتی ہے، اور نبی اس طرح اپنا معجزہ دکھا کر ان لوگوں پر حجت قائم کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو معجزہ ایک ایسا اعجاز ہوتا ہے جو عقل سے ماورا ہوتا ہے، جس پر عقل، ہمارا شعور کا پرندہ وہاں پر سفر نہیں کر سکتا۔ بالکل خلاف عقل ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں، خارق عادت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزارہا معجزات ہیں۔ ان معجزات جو پہلے انبیاء کے تھے ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہوا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کے پاس عصا مبارک تھا جو کبھی سانپ بن جایا کرتا، کبھی کچھ، اور اسی طرح ان کا ہاتھ شریف سورج سے زیادہ روشن ہو جایا کرتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا، یہ انبیاء کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو پکڑ کر جب ہم کہہ دیں کہ یہی معجزہ یا اس طرح کے معجزات فلاں ولی کے یا کسی صحابی یا اہل بیت کے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے پھر ان تمام کو انبیاء علیہم السلام سے ملا دیا، کیونکہ غیر نبی پر معجزے کا اطلاع کرنے سے غیر نبی پر ہم نبی اور غیر نبی کو برابر قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آئیے یہاں پر ہم مزید تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں پر معجزے پر اگر میں گفتگو شروع کر دوں گا تو وہ کافی لمبی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ مشہور روایت ہے، پہلے یہ اس بات کو سنیے گا، میں جلدی پڑھتا ہوں، آپ کان رکھ کر اس کو سنیے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کہتے یہ ہے کہ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی، روتی پیٹتی اپنے لختے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگرداں پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی، یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لاتی ہیں، فرماتی ہیں غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ فاطمہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کر لی، نیت کر کے یہ منت مان لی کہ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے، اور آجاز جناب سیدہ سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شرینی مول لی، پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ کی کہانی مجھے سنا دو اگر کسی کو یاد ہو۔ معزز سامعین، یہاں سے آگے بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے جو ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ سن لیجئے۔ یہ کسی علاقے کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی سنارن تھی، وہاں پر رہتی تھی، وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی، ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے گئی۔ کنویں کے قریب ہی کمار کی بٹھی تھی جہاں آگ جل رہی تھی، تو جو سنارن کا بیٹا تھا وہ وہاں سے کھیلتا کھیلتا اس بٹھی کی طرف چلا گیا۔ سنارن کو معلوم نہ ہوا، سنارن گھر چلی گئی۔ سنارن گھر سے جب واپس آتی ہے
تو گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ گھر نہیں ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے کہ بچہ ادھر ہی رہ گیا، وہ سارا دن اس کو ڈھونڈتی رہتی ہے لیکن بچے کا سراغ نہیں ملتا۔ آخر جب شام ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ تو کمار کی بٹھی میں گر کر جل گیا ہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ خوب روتی ہوا ویلا کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ بے ہوش آ جاتی ہے رو رو کر۔ تو اس کی بے ہوشی کے عالم میں سیدہ فاطمہ اس کی خواہ میں تشریف لاتی ہے اور فرماتی ہیں کہ تو غم نہ کھا، تیرا بچہ واپس تجھے مل جائے گا، بس تو یہ کہانی پڑھنے کی منت مان لے۔ یہ جو سیدہ فاطمہ کی کہانی ہے اس کو پڑھنے کی تو منت مان لے، اگر تو نے پڑھنے کی منت مان لی تو سمجھ لے کہ تو تیرا بچہ صحیح سلامت تیرے پاس واپس آ گیا۔ تو انہوں نے دل میں ہی منت مان لی سنارن نے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ واقعی اس کا بچہ اس کے پاس آ چکا ہے، اور یہ سیدہ فاطمہ کا معجزہ ہوا کہ بچے پر کسی قسم کے آگ کا اثر نہیں ہوا۔ آگے چل کر جب ہم اس کا جائزہ لیں گے، ابھی تو ہم خلاصتاً آپ کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں، جائزہ لیں گے تو آپ کو مزید اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کیسے کیسے توہین میز اس میں کلمات کہیں گے ہیں۔ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھو اور نظر و نیاز دلاؤ، اس سے تمہارے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کے بندے، ایمان جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، عقیدے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے، عقیدہ بھی تباہ ہو جائے گا، ایمان بھی تباہ ہو جائے گا، گھر میں جو رحمت کا نزول تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے قصے کہانیاں گھر میں بیٹھ کر بنانے والوں نے اس قدر تراشے خراشے اور عوام کو تھما دیا کہ عوام اس کو لے کر اپنے گھروں میں پڑتی ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی معجزات کم تھے؟ کیا نبیوں کے معجزات کم تھے جو قرآن مجید میں اس قدر معجزات بیان ہوئے کہ وہ معجزات پڑھنے کے لیے کم تھے؟ کتنے نبی ہیں جن کے قرآن میں معجزات بیان ہوئے؟ ابراہیم کا معجزہ بیان نہیں ہوا، موسیٰ عیسیٰ کا معجزہ بیان نہیں ہوا، کس نبی کا، صالح علیہ السلام کا معجزہ بیان نہیں ہوا؟ وہ مجھے نبی بتائیں جس کا قرآن مجید نے معجزہ بیان نہیں کیا۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتنے معجزات ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو بھائی لاتعداد معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاء اور رسول کے معجزات جو حقیقت تھے ان کو نہ پڑھنا اور اہل بیت کے متعلق اپنے طرف سے اپنی جیب سے ایسے واقعات تراشنا خراشنا اور انہیں معجزہ کہہ دینا، اور معجزہ بھی صرف نبی کا ہوتا، غیر نبی کو معجزہ کہنا خود کفر اور شرک بن جاتا ہے، کیونکہ نبی معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے ساتھ معجزہ نہیں ہوتا۔ غیر نبی کی اگر ایسی بات جو خلاف عقل خارق عادت اس سے ظاہر ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ کرامت ہو سکتی ہے، اور کرامت کا اظہار کوئی واجب نہیں ہے، اور جو ولی ہوتا ہے یاد رکھیے گا اسے کرامت کا ظہور ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی بندے کو اپنی ولایت ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت اور حاجت نہیں، کیونکہ ولایت کا ثابت کرنا کوئی وجوب نہیں۔ لیکن جب نبی آتے ہیں تو نبی کا اپنی نبوت کا ثابت کر دینا لوگوں کے اوپر ضروری اور لازم ہوتا ہے، تاکہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ یہ سادہ بندہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اور جو نبی اور ولی ہوتے ہیں زمین و آسمان کے ان میں فرق ہے۔ ولی جو ہوتا ہے نہ تو اس کے لیے کرامت کا ظاہر کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، نہ اس کا کہ یہ کہ وہ لوگوں پر حجت قائم کرے کہ میں ولی ہوں، اس کا ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بھائی اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہوتا، ولی سمجھ لے کہ ایک سادہ انسان کی مانند ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی کرامت کا ظہور ہو تو اس سے اس کی عزت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ کرامت کا مطلب ہی عزت کو بڑھانا ہوتا ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فلاں ولی کی اتنی کرامتیں ہیں تو فلاں ولی کی اتنی کرامتیں ہیں تو فلاں ولی کی اتنی کرامتیں ہیں۔ یہ کرامتیں ہوں ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کرامت ہونے کی وجہ سے اب جو ہے وہ اس کو ہم ولی مان رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کی ہم مزید وضاحت آگے چل کر دیں گے۔ تو آگے دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے کہ وہ سنارن جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار جاتی ہے، 2 پیسے کی شرینی مول لیتی ہے، پڑوسیوں سے کہتی ہے کہ میری مراد پوری ہو گئی ہے، چلو میرے گھر میں چلو اور جناب سیدہ کی کہانی مجھے سناؤ۔ وہ جو سنارن ہے وہ 6-7 گھر اسی طرح پھرتی پھراتی ہے، لیکن اسے کوئی بندہ نہیں ملتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم یہ فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن جو ہے سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دیتی ہے۔ جنگل میں جاتی ہے سنارن تو کچھ دیر چلتی چلتی آگے پہنچتی ہے تو وہی نقاب پوش معظمہ پھر نظر آ جاتی ہیں، حاضر ہو جاتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اے خاتون مت رو، اپنی تو چادر پھیلا دے، اپنی چادر بچھا دے اور بیٹھ جا اپنی چادر پر، میں خود تجھے کہانی سناتی ہوں، تو کہانی تو خود سن۔ یہاں پر سامعین دیکھیے، یہ جو نقاب پوش بار بار کہا جا رہا ہے کہ نقاب پوش آتی ہے، نقاب پوش آتی ہے، نقاب پوش، بھائی یہ نقاب پوش کون ہے؟ ان سے پوچھو کہ نقاب پوش کون آ رہی ہیں؟ یہ کہیں گے سیدہ فاطمہ۔ بھائی سیدہ فاطمہ ایک عورت کی اگر خامی آ رہی ہیں تو نقاب کر کے انہوں نے آنا تھا، ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو گھروں میں بیٹھ کر اس طرح کے واقعات اور قصے کہانیاں تراشتے خراشتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اس طریقے سے ان کے پاس آنا تھا؟ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے کا تو حکم ان کو نہیں دے رہی، حضور کے راستے پر چلنے کا تو ان کو حکم نہیں دے رہی، خواب میں آ کر ان کو باقاعدہ اپنی کہانی سننے کا حکم دے رہی ہیں۔ بھائی میرے آج تک روئے زمین کے اوپر اتنے انبیاء بھی ہوئے ہیں،
1,24,000, اب نبیوں کا سلسلہ بند ہے۔ کسی نبی نے کسی بندے کی خواہ میں آ کر یہ نہیں کہا کہ تم میرا معجزہ پڑھ تیری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ بھائی معجزہ یقیناً نبیوں کی شان ہے، حالانکہ جو حقیقی معجزہ اس کو پڑھنے کے بارے میں بھی نہیں کہا جاتا۔ او میرا بھائی، یہاں پر تو معجزہ ہوتا نہیں تو سیدہ فاطمہ کیسے آ گئیں؟ سیدہ فاطمہ کیسے خواہ میں آ گئی؟ سیدہ فاطمہ اگر آتی بھی صحیح تو وہ یہ کہتی کہ میرے بابے کے معجزات پڑھو، میرے ابا جی کے معجزات پڑھو، میرے ابا جی نے جو قرآن مجید ہم تک چھوڑا ہے وہ پڑھو۔ پتہ نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو آپ کے وہ کلمات تھے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے، کیا تھے ان کے کلمات؟ ان کے یہ کلمات تھے، آپ فرماتی تھی ہائے جبریل کا آنا بند ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا۔ یہ سیدہ فاطمہ کے اصلی الفاظ تھے اس وقت جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا۔ اور جب وصال فرماتے ہیں تو سیدہ فاطمہ کے یہ الفاظ تھے کہ ہائے بابا جی آپ تو چلے گئے، جبریل کا آنا بند ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا۔ تو سیدہ فاطمہ تو وحی سے اس قدر محبت کرنے والی ہیں، جبریل امین سے اس قدر محبت کرنے والی ہیں، تو بھائی جب وہ خانوادہ اہل بیت، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت سے اس قدر محبت کرنے والا، تو وہ تمہیں یہ کہے گا کہ ہماری کہانیاں سنو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا کسی بندے نے گھر سے بیٹھ کر یہ چیزیں بنائی تاکہ لوگوں کے ایمان کو افراد کا شکار کر کے انہیں عقیدے سے تباہ و برباد کر دے۔ اب سنیے گا کہ کہانی کیا ہے، اور کہانی سنانے کے لیے روئے زمین پر اس عورت کو سنارن کو بندہ ہی نہیں ملا۔ اس کہانی کو سننے سے پہلے یاد رکھیے کہ جو سنارن کے کام ہے، دیکھیے سنارن آتی ہے پانی بھرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روئے زمین میں کہاں واقع ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ روئے زمین کے کس خطے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بے سروپا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، گھر سے بنایا گیا نا، گھر سے بنایا گیا واقعہ کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بے سروپا، اس کی کوئی حجت نہیں ہوتی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، کہاں سے نہیں لیا گیا واقعہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ سنارن آتی ہے، سنارن آ کر پانی بھرتی ہے، بچہ جو ہے اس کا گھر چلا جاتا ہے، وہ سارا دن ڈھونڈتی ہے۔ بھائی اس نے لوگوں کو تو کہا ہوگا، لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ بچہ ڈھونڈ رہی ہے، آخر جب بچہ اس کا بٹھی میں پڑنے لگا وہاں کوئی تو ہوگا۔ اور شام تک تو اس کا بچہ نہیں جلا، جب وہ شام کو تلاش کر کے گھر آتی ہے تو اس کے بعد اس کا بچہ جلتا ہے۔ یہاں سے بھی جھوٹ پکڑا گیا کہ میرا بھائی شام تک وہ بچہ تلاش کرتی رہی تو شام تک بچہ نہیں اس کو ملا، پوری گلی محلے میں۔ آج کے دور کے اندر ایسا عجیب دور آیا ہے کہ یہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہمارے دور کے اندر آپ اعلان کر دیں کہ بچہ گم ہو گیا، ہر بندہ کہتا ہے یہ فلاں کا بچہ گم ہوگا، فلاں کا بچہ گم ہوگا۔ بٹھی میں گرنے کا کیا مطلب تھا؟ چلو بچی میں کہتا ہے یہ بچہ، ان کی بٹھی میں جو کمہار کی بٹھی اینٹیں پکانے والی تھی یا وہ برتن وغیرہ پکانے والی تھی، وہاں پر وہ اس کا بچہ گر گیا، مان لیجیے اس کا بچہ وہاں پر گر گیا۔ اب اس کا بچہ جب گرتا ہے جی وہ جل راکھ ہو جاتا ہے تو لوگ شور برپا کرتے ہیں۔ اب جب لوگ شور برپا کرتے ہیں تو وہ رو کر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی خواہ میں سیدہ فاطمہ آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ کا بچہ زندہ سلامت آپ کے پاس آئے گا۔ اور سیدہ فاطمہ کا یہ معجزہ ہوا کہ بچہ آگ سے سڑا جلا بھونا ہوا بچہ آگ سے باہر نکل کر اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی اچھا ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اگر اتنا بڑا کارنامہ ہوا ہو تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر 5 بندے بھی جمع نہیں ہو رہے۔ یہ خود کہانی بتا رہی ہے، کیوں کہ یہی عورت کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد ہی وہ اپنے بچے کو لے کر بازار جاتی ہے اور بازار میں لے کر وہ شرینی لینے کے لیے جاتی ہے بازار میں، تو پھر وہ کہتی ہے لوگوں کو کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کی کہانی سناؤ۔ اسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس طرح کی فضول قسم کی ہم کہانیاں سنائیں۔ اور میرا بھائی آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، کسی نے گھر میں بیٹھ کر یہ واقعہ تراشا خراشا ہے۔ اس طرح کی باتیں بزرگوں کی طرف نیک لوگوں کی طرف منسوب کرنا اور ان کو بدنام کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو ایسے ان کو سیدھی سیدھی معاذ اللہ ان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دو، یا یہ ہے کہ لوگ جس طرح ان کے بارے میں فضیلت کا عقیدہ رکھتے ہیں ان فضیلت کے عقیدوں میں اس قدر بگاڑ پیدا کرو کہ غلو کر دو، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب اسی طرح انہوں نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں ان لوگوں نے اتنا غلو کیا کہ ان کو نبیوں کی ماں تک کہا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو یہاں پر تو نبی کہا جا رہا نا، نبیہ کہا جا رہا ہے، حضرت مریم کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو اب کہانی کیا ہے سیدہ فاطمہ کی، جو وہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھے تم نے کہانی سننی ہے، ذرا وہ کہانی آپ کو میں سناتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ وہ آتی ہیں اور سیدہ فاطمہ خود ہی اپنی کہانی سناتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کہانی یہ سناتی ہیں کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے آئیں۔
آپ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو ہی مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ نفیس لباس زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خیمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ، جو مرضی معبود ہو۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوری تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو زیورات و خلاعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مقام پر پہنچی ہیں۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچیں، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہود عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ہوئیں۔ تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم قدا بن گیا۔ جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہا اے میرے معبود بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجو مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیری رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک حضرت محمد رسول برحق ہیں، آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب سیدہ فاطمہ کا یہ معجزہ دے کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیز تھی، آپ اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا آپ کی کنیز میں دی، انہوں نے ایک عورت آپ کی کنیز میں دے دی، آپ اپنے دولت خانہ پر تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا سے بیان کیا۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ اب دوسرا حصہ معزز سامعین آگے آ رہا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے ابھی ہم نے اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ دیکھیے کہ یہ جو قصہ کہانی سنائی گئی ہے، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود آتی ہیں اور خود قصہ کہانی سنا رہی ہیں۔ قصہ کہانی کیا سنا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جی مدینہ شریف کے اندر، یہ سیدہ فاطمہ کی توہین ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ میں ان کو سیدہ فاطمہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو یہ کہا جاتا ہے جی یہ معجزہ سیدہ فاطمہ ہے جی، یہ اہل بیت کے معجزہ آتا ہے، اپنے گھروں میں نظر و نیاز کے لیے پڑھاؤ، اس سے آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا، اس سے آپ کے جو کھانا دانا ہے اس میں برکت ہوگی۔ وہ اللہ کے بندے اپنے عقیدہ ایمان کو کیوں تباہ کرتے ہو، کیوں ایسی جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہو ان پاکوں کی طرف؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نہ یہ واقعہ رونما ہوا اور نہ وہ کسی کی خواب میں آئی، نہ انہوں نے یہ کہانی سنائی۔ اور اس کہانی کے اندر کیا کیا جھوٹ ملائے گئے ہیں کہ وہ سارے کے سارے سیدہ فاطمہ نے بولے ہیں۔ ایک عقل مند بندہ جو ہے جب اس کہانی کو پڑھے گا وہ کہے گا یار اتنے جھوٹ بھی کم ہونے چاہیے تھے، یار اتنے جھوٹ نہ بولو کہ بندہ جھوٹ سے نہ اگلے کو پہچان لے۔ ذرا جھوٹ بولنے چاہیے تو تھوڑے کم جھوٹ بول لیتے تاکہ پتہ تو چلتا کہ کہانی بنی ہے، اس میں جھوٹ اتنے نہیں ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے کہ سیدہ فاطمہ کا آ کر خود اپنی کہانی سنانا یہ بھی بعید از عقل ہے، کیونکہ نبی جو ہے آج تک کسی کی خواب میں آ کر اپنے معجزات بیان کرنا شروع نہیں کر دیتے۔ بالفرض اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہے تو یہ ان کا بالکل عقیدہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کسی کی خواب میں آئی، نہ انہوں نے ایسا کوئی معجزہ کہا، نہ انہوں نے کوئی ایسی کہانی کہی۔ ہاں اگر ان سے کوئی خلاف قیاس خلاف عقل ان سے خارق عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ کرامت ہو سکتی ہے، لیکن معجزہ نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ اور یہ کہ یہ کہانی کیا چل رہی ہے، کہانی یہ چل رہی ہے کہ جناب والا مدینے کے اندر ایک یہودی رہا کرتا تھا، اس کے ہاں اس کے بچی کی شادی تھی
تو اس نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو اپنے گھر میں مدعو کرنا چاہتا ہوں، ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کوئی میری بیٹی کی شادی میں آئیں اور اس سے میرے لیے جو شرف ہوگا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے یہودی، جا کر حضور سے اجازت دے دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اجازت نہیں دوں گا، جاؤ جا کے حضرت علی سے اجازت لو۔ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بھی اجازت نہیں دوں گا، اس کی اجازت سیدہ فاطمہ دیں گی۔ سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ اس کی اجازت میں حضرت علی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی اور رسول خدا دونوں نے ہی اجازت دے رکھی ہے۔ تو اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے پاس آتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے پاس آ کر تو سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یہودی کے گھر جانے کے بارے میں، تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری مرضی ہے، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، نہیں تو نہ صحیح۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ اگر میں جاؤں تو مجھے تو شرم آ رہی ہے اس مسئلے میں کہ میرے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، شرمندگی ہوگی مجھے، ہیں دیکھو بھائی یہ ہے کہ مجھے شرمندگی ہوگی کہ میرے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یار یہ سیدہ فاطمہ نے اپنی ساری زندگی میں یہ لفظ نہ بولے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنی ساری زندگی یہ الفاظ استعمال نہ کیے کہ ہمارے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو صبر کے پیکر تھے، انہوں نے ساری زندگی یہ الفاظ نہ بولے۔ اور آج جو ہے یہ بندہ خواب سنا رہا ہے تو یہ خواب کے اندر الفاظ دیکھو، معاذ اللہ یہ سیدہ فاطمہ کی توہین ہے میرا بھائی، یہ ان کا معجزہ نہیں بیان ہو رہا۔ سیدہ فاطمہ رسول خدا کو فرما رہی ہیں کہ میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میں شرمندہ ہوں گی ادھر جا کے۔ تو حضور فرماتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اسی حالت میں چلی جاؤ۔ تو جب وہ جا رہی ہوتی ہیں بھی گھر کی دہلیز سے آگے نہیں گزرتی کہ ہوتا کیا ہے کہ جنت سے حوریں آ جاتی ہیں اور وہ نئے لباس لے کر آتی ہیں اور طرح طرح کی خوشبوئیں، اور اسی حالت میں جب سیدہ فاطمہ یہودی کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو وہاں ساری عورتیں جو ہیں وہ بے ہوش آ جاتی ہیں۔ اچھا وہ ساری عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں تو مدینے کے باقی لوگ پھر جمع کیوں نہیں ہوئے؟ یہاں پر تو ایک بندہ فوت ہو جائے تو لوگ اردا گرد سے جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اعلان ہونے شروع ہو جاتے ہیں، طبیب آنے شروع ہو جاتے ہیں، بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر کہا جاتا ہے جی جتنے 500 یا جتنی بھی عورتیں وہاں پر اس گھر میں موجود تھی ساری کی ساری بے ہوش ہو گئیں، سب کی سب جو ہیں ان کو، بلکہ جو دلہن تھی وہ تو ماری گئی، دلہن جو ہے وہ اس معجزے میں مر گئی ہے، یعنی کہ دلہن سیدہ فاطمہ کو دے کر مر گئی، سیدہ فاطمہ کے نور کی تاب نہ لا سکی، اس کو دے کر وہ مر گئی، دلہن ہی مر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا دلہن مر گئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اس گھر کے اندر، شادی خانہ بربادہ خانہ بن گئی، تو لیکن کسی کو مدینے میں پتہ ہی نہ لگا اور لوگ آئے نہ۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، میں 2 رکعت پڑھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے ہیں، کیسے کیسے الفاظ ہیں کہ جناب والا سیدہ فاطمہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جو بھی بارات والے تھے یا اس گھر میں شادی والے تھے ساروں کو اللہ تعالیٰ حیاتی دے دیتا ہے، اس جو وہ عورت ہوتی ہے جو دلہن بنی ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، دوبارہ زندہ ہو کر وہ آل محمد کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ کے بندو اس طرح کی قصے کہانیاں تلاش خراش کر اپنا عقیدہ ایمان ضائع کرو گے اور کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کسی یہودی کے گھر میں نہ گئی، ان کا تو آنچل نہ دیکھا مہ عمر نے، ہیں تو تم ان کو یہودی کے گھر میں پہنچا کر چھوڑے ہوئے ہو، ہیں اور یہودی کے گھر میں بھی